اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد معجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی دعاؤں کے بارے میں، اور صاحب کتاب نے کچھ دعاؤں کے مثلاً حصہ پیش کیا، اور اس میں یعنی مولا متقیان علی علیہ السلام کا دعائے کمیل میں یعنی اللہ عز و جل کے سامنے اپنے آپ کو کمزور اور عاجز اور گنہگار بنا کے پیش کرنا، اور اپنی کوتاہیوں اور نقائص کا اعتراف کرنا۔ حالانکہ ہم نے اس کو بتایا کہ یہ مولا متقیان علیہ السلام جیسا امام اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد کہ جس کے لیے آیت تطہیر ہے، آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اور وہ آیت تطہیر کے مصادیق میں سے ایک ہیں سلام اللہ علیہ، یعنی جن لوگوں کے بارے میں، جن افراد کے بارے میں، پنجتن پاک اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، ان میں سے ایک مولا متقیان علی علیہ السلام بھی ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ مولا متقیان علی علیہ السلام گناہ کو انجام دے سکیں؟ ایک تو یہ ہے جیسے ہم نے آپ کو پہلے بیان کیا اور بتایا، اس پہ تفصیل گفتگو ہوئی پہلے درس میں، کہ یعنی یہ اعتراف کا ان باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا گناہ کرتے تھے یا مولا نے ایسے گناہ انجام دیے ہیں، نہیں، بلکہ وہ تو معصوم ہے اور آیت تطہیر اس پر گواہ ہے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اتنا کمزور مان رہے ہیں، اللہ کی عظمت، اس کی بزرگی اور اللہ کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو اتنا کمزور مان رہے ہیں کہ گویا اپنے آپ کو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اطاعت نہیں کر رہے ہیں یا لحاظ باللہ وہ گناہ کر رہے ہیں، نہیں، یعنی وہ خود اس بات کو یعنی اللہ کی عظمت کے سامنے یعنی اپنے آپ کو کمزور مان رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ چھوٹا مان رہے ہیں اللہ کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارا وجود اللہ کے سامنے، اللہ ہے، اس کی عظمت کو، اس کی منزلت کو درک کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اور وہ جو گناہوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی ہم اپنی عبادت نہیں ادا کر پا رہے جیسا وہ مستحق ہے، جتنی عبادت اس کی چاہیے وہ نہیں ہم کر پا رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ عبرت ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے، جب علی جیسا امام اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، علی جیسے امام اللہ کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں یا اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو کتنا کمزور بنا کے پیش کرتے ہیں، کیسے اللہ کے سامنے گر گڑاتے ہیں، کیسے روتے ہیں، کیسے گریا کرتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو کمزور بنا کے پیش کرتے ہیں، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے، عام انسانوں کا کیا مقام ہوگا؟ اس کے علاوہ مولا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، تم سے گناہ ہو گئے ہیں، تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، تو تم ان کے اعتراف کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ سب سے پہلا تمہارا فریضہ یہ ہے کہ غلطیوں کے بعد کیا کریں؟ ہم اعتراف کریں اللہ کے سامنے، پروردگار ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے گناہ کیا، ہم اس پر پشیمان ہیں، ہم اس پر جو ہے وہ شرمندہ ہیں، پروردگار ہمارے ان گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے۔ یعنی اعتراف کیجئے، پشیمانی کا اظہار کیجئے کہ آپ نے گناہ کیا ہے، تو آپ اس سے خوش نہیں ہیں، بلکہ آپ اس وقت جو ہے پریشان ہیں کہ ہم نے گناہ کر دیا، اللہ ناراض ہو جائے گا، آپ اللہ کی ناراضگی سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے سامنے آپ اعتراف کیجئے، پشیمانی کا اظہار کیجئے، اور اس کے بعد مولا عز و جل سے دعا کیجئے، پروردگار ہمارے ان گناہوں کو بخش دے، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے، اس گناہ کو بخش دے، تو مولا عز و جل قبول فرمائے گا۔ یعنی مولا متقیان ہمیں دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ دعا کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے کون سی شرائط ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو جلدی آپ کی دعا قبول کرا سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر آپ اللہ عز و جل سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا جلد قبول ہو جائے گی۔ کہنے بلا شک ان مثل هذا الاعتراف فی الخلق اسهل علی الانسان من الاعتراف علانیۃ مع الناس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ
کہ یہ اعتراف کرنا انسان کا خلوت میں، تنہائی میں، علیحدگی میں بہت آسان ہے اس اعتراف سے کہ جو علانن کیا جائے، بڑے مجمع میں کیا جائے، بھیڑ میں کیا جائے. یعنی ایک اعتراف انسان علیہ بیٹھ کے کر رہا ہے، خلوت میں، تنہائی میں کر رہا ہے، اور ایک اعتراف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کر رہا ہے. تو آسان کون سا اعتراف ہے؟ خلوت والا، تنہائی والا. اس میں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سن رہا، کسی کو نہیں پتا. آپ جانے، اللہ جانے. اللہ سے آپ اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی غلطی کو مان رہے ہیں، اللہ کے سامنے آپ اپنی غلطی پر نادم ہیں، اپنی خطا پر نادم ہیں، اپنے گناہ پر نادم ہیں. اور اللہ آپ کا خالق ہے، مالک ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، آپ کو معاف کرے گا. لیکن یہ اعلان آپ کا، یعنی یہ اعتراف آپ کا آسان ہے اس اعتراف سے جو آپ بھیڑ میں کریں، مجمع عام میں کریں. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَشَقِّ أَحْوَالِ النَّفْسِ، ایسا اگرچہ یہ بھی بہت زیادہ مشقت کا عامل ہوتا ہے نفس پر، اس میں مشقت ہے. صحیح بولو، آپ تنہا ہیں، مگر پھر گناہوں کا اعتراف کرنا آسان چیز نہیں ہے، غلطیوں کو ماننا آسان چیز نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ مومن ہیں، آپ عارف ہیں، آپ اللہ کا عرفان رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، اور آپ کا یقین ہے کہ ہم مولا عز و جل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور اس سے معافی مانگیں گے تو مولا عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فِي خَلَوَاتِ، اگرچہ انسان اللہ اور اپنے نفس کے درمیان جو ہے بینہ وبین نفسی، انسان اکیلا ہے، اس وقت جو ہے تنہا ہے، صحیح ہے، خلوت میں ہے، تنہائیوں میں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا. نماز تہجد کے بعد آپ اعتراف کر رہے ہیں، نماز شب کے بعد آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، رات کی تاریکیوں میں اعتراف کر رہے ہیں، گھر کے کونے میں بیٹھ کر آپ اعتراف کر رہے ہیں گناہوں کا. تو کون سن رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے سوائے اللہ کے؟ صحیح. وَلَوْ تَمَّ ذَلِكَ الْإِنسَانُ فَلَهُ شَأْنٌ كَبِيرٌ فِي تَخْفِيفِ غَلْوَاءِ نَفْسِهِ الشَّرِيرَةِ وَتَرْغِيبِ إِلَى طَلَبِ الْخَيْرِ. اگر انسان ایسا کر دے تو ظاہر ہے اس کے جو شریر نفس ہے، اس نفس کو یعنی اس کی یعنی اصلاح میں یا اس نفس کو شکست دینے میں آپ کے لیے کامیابی ہوگی، اور آپ جو ہے وہ یعنی طلب خیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کو خیر جو ہے وہ یعنی مولا عز و جل کی طرف سے آپ پر نعمت اور برکتوں کا نزول ہوگا، اس کی رحمت و مغفرت کا نزول ہوگا، اللہ آپ کو معاف کر دے گا. صحیح ہے. آپ کا نفس بھی اس سے جو ہے وہ اس پر اثر ہوگا کہ آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اور اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا. وَمَنْ يُرِيدُ تہذیب نفسه، اور جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے نفس کو مہذب بنائے، تہذیب نفس یعنی نفس کی اصلاح کرے، نفس کو پاک کرے، لا بد ان يصنع لها هذه الخلوه والتفكير فيها بحرية لمحاسبتها. پر جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے نفس کو مہذب بنائے، اپنے نفس کی اصلاح کرے، اپنے نفس کو پاک کرے، صاف کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بنائے لہا، اپنے نفس کے لیے، اپنے لیے ان يصنع لها هذه الخلوه، اس خلوت کو تیار کرے، اس خلوت کو پیدا کرے. صحیح. وہ تفکیر کیا، اور اس میں یعنی غور و خوض کرے، سوچے، بحریت، آزادی کے ساتھ، لمحاسبت النفس، تاکہ وہ اپنے نفس کا اچھی طریقے سے حساب و کتاب کر سکے، سمجھ سکے. یعنی خلوت میں انسان سوچے، خلوت میں غور کرے. اسی لیے روایات میں آیا، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر دو اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے. کیا فرماتے امام علیہ السلام؟ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر دو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. یعنی جب رات کو بستر پر لیٹو، جب رات کو بستر پر لیٹو تو اس وقت پورے دن کا حساب لگا لو کہ کیسے تم نے گناہ کیے، کتنے گناہ کیے، کون کون سے گناہ کیے. آج آپ کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہے یا گناہوں کا پلہ بھاری ہے؟ یعنی تول لیجیے اپنے ذہن کے ترازو میں کہ آج آپ نے گناہ زیادہ کیے ہیں یا نیکیاں زیادہ کی ہیں، حسنات کو انجام دیا ہے زیادہ یا برائیوں کا ارتکاب زیادہ کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے زیادہ کام کیے ہیں آج یا آپ نے اللہ کو ناراض کرنے کے کام زیادہ کیے ہیں؟ کون سے کیے ہیں زیادہ اور کون سے انجام دیے ہیں؟ برائیاں کی ہیں تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا. یعنی لیکن وہ کب ہوگا؟ جب آپ پہلے اپنا حساب تو کیجئے.
کہ آپ نے گناہ کیے یا نہیں کیے، اعتراف تو کیجئے کہ ہاں آپ سے گناہ سرزد ہوا ہے. اور جب آپ حساب ہی نہیں کر رہے تو اعتراف کیسے ہو؟ اعتراف نہیں تو معاف کیسے، دعا کیسے مانگو؟ دعا نہیں مانگو گے تو معاف کیسے ہوگے؟ جی حساب کیجئے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا اللہ کی مخالفت کی ہے، کس عمل سے مخالفت کی ہے، کہاں کی ہے، کیسے کی ہے. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جائیے، اعتراف کیجئے، پروردگارا میں نے گناہ کر دیا، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، میں نے اس غلط کام کو انجام دے دیا. پروردگارا بحق محمد والہ الطاہرین، بحق اہل بیت علیہ السلام ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جب آپ اللہ سے معافی مانگو گے، جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو مولا عز و جل غفور و رحیم ہے، غفور و غفار ہے، رحمان و رحیم ہے. وہ معاف فرمائے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے. لیکن ایک انسان معافی ہی نہ مانگے، گناہ پہ نادم ہی نہ ہو، غلطی پہ پشیمان ہی نہ ہو، اور مغفرت کی دعا بھی نہ کرے، اس نے معافی اللہ سے معافی نہ مانگے، تو پھر کیسے آپ کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ صحیح. یعنی پہلا قدم آپ حساب کیجئے، پھر اعتراف کیجئے، پھر گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ آپ کو معاف فرما دے گا. وخير طريق لهذه الخلفة والمحاسبة أن يواظب على قراءة هذه الأدعية المأثورة التي تصل بمضامينها إلى أغوار النفس. اور خیر طریق، بہترین طریقہ، سب سے اچھا طریقہ لہذا الخلوہ، اس تنہائی کے لیے، اس خلوت کے لیے، والمحاسبہ اور اپنا حساب نفس کے لیے، حساب کے لیے، ان یواظب علی قراءۃ هذه الادعیہ، کہ انسان پابندی کرے ان دعاؤں کے پڑھنے کی. کون سی دعاؤں کی؟ جو آئی ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، جن کی اہل بیت علیہ السلام نے، نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قرآن کریم نے، اہل بیت علیہ السلام نے جن دعاؤں کی ہمیں تعلیم دی ہے، ہم ان دعاؤں کو پڑھنے پر پابندی کریں، پابندی سے ان دعاؤں کو پڑھیں. اللہ معاف بھی کرے گا، عرفان میں بھی اضافہ ہوگا، معرفت زیادہ حاصل ہوگی، اور مولا عز و جل آپ کو معاف کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا، اور آپ کے نفس کی اصلاح ہو جائے گی، آپ کا نفس مہذب ہو جائے گا. ظاہر ہے جب آپ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنے لگو گے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، اعتراف کرو گے گناہوں کا، پشیمان ہوگے، نادم ہوگے اپنے گناہوں پر، تو اللہ سے معافی مانگو گے. جب اللہ معاف کر دے گا تو آپ کا نفس پاک ہو جائے گا. یعنی آپ معافی کا مطلب کیا ہے، پشیمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا کہ اللہ گناہ ہو گیا، نہیں، ارادہ کیجئے کہ آپ آئندہ اس گناہ کو، غلطی کو انجام نہیں دیں گے. مثل ان یقرأ فی دعائے بحمزہ استعمالی، مثلا انسان دعائے بحمزہ استعمالی کو پڑھے. رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کتنی بہترین دعا ہے بحمزہ استعمالی، جس میں اللہ کی عظمت کا اعتراف، اللہ کی بلندی، اللہ کی قدرت، طاقت، سب باتوں کا اعتراف کیا گیا ہے، اور بہترین دعا ہے. اور انسان اس دعا کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، حاضر ہو، اس طریقے سے اللہ کو یاد کرے، اللہ سے گفتگو کرے، صحیح، اللہ سے مانگے، تو مولا عز و جل اس انسان کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. مولا سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرے گا، اور معافی نہیں کرے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان دعاؤں کے بدلے اس کو اجر و ثواب بھی اللہ عز و جل دے گا. ان دعا کے بدلے، یعنی ایک تو معاف کرے گا، دوسرے جو دعا مانگی ہے یہ، اس کے بدلے ثواب بھی ملے گا. کیونکہ اللہ تو غفور و رحیم ہے، رحمان و رحیم ہے، اور کریم ہے، لطیف ہے، اپنے بندوں کو لطف کرتا ہے، کرم کرتا ہے. گناہ بھی معاف ہوگا، معافی مانگنے کا ثواب بھی ملے گا کہ اللہ سے دعا کی ہے انسان نے، صحیح، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرے گا. اور بہرحال جب بندے اپنے اللہ سے، اپنے مولا سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اپنے اللہ کے یہاں پاک و صاف ہو جاتے ہیں، اپنے رب کے یہاں پاک و صاف ہو جاتے ہیں. اور بہرحال اللہ جس کے دعا کو قبول کر دے، جن کے گناہوں کو معاف کر دے، وہ بڑے خوش قسمت افراد ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، ذو حظ عظیم ہیں. ان کا مرتبہ آخرت میں بلند ہے اور دنیا میں بلند ہے. جو گناہوں کے بعد معافی مانگ لیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں، اور آئندہ گناہ آگے بعد میں گناہ نہ کریں. بہرحال مولا عز و جل سے دعا ہے، پروردگارہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اطاعت اور عبادت کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کے تحت ہو، تیری جس میں مرضی ہو. اور اس زندگی یا ہمیں ان اعمال سے محفوظ فرما
کہ جن میں تیری مخالفت ہو اللہ ان سے میں بسنے کی توفیق عطا فرما، جن میں تیری معصیت ہو، جن میں تیری مخالفت ہو۔ پروردگارہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر باقی رہنے چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش ہو جائے، تیرے انبیاء خوش ہو جائیں، تیرے اولیاء خوش ہو جائیں، جو تیرا راستہ ہے اور تیرے انبیاء کا راستہ ہے، اور وہی تیرے حبیب مصطفیٰ کا راستہ ہے، اور وہی حبیب مصطفیٰ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا راستہ ہے، کہ جس راستے کو تم نے چنا ہے اس راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، اعزاء و اقرباء جو محروم ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اور پروردگارہ تجھ سے دعا ہے کہ تو ہمیں دنیا میں زیارت اہل بیت اطہار علیہ السلام اور آخرت میں شفاعت اہل بیت اطہار علیہ السلام نصیب فرما، بحق محمد وآل الطاہرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتقبل دعا، ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔